اس وقت میری عمر 42 سال ہے اور یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی۔ میں شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں ہوں۔ میرے میاں دبئی جاب کرتے تھے اور سال میں 20 دن کی چھٹی پر گھر آتے تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی اور میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ اگرچہ تنہائی کاٹتی تھی مگر اب میں اس اکیلے پن کی عادی ہو گئی تھی۔ اگرچہ مجھے آس پڑوس اور خاندان کے مردوں کی طرف سے ناجائز تعلقات کی آفریں بھی ملی مگر مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی میں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی اور ایسے ہی انہیں مجھ سے۔ پھر میری زندگی میں شانی آیا۔ شانی میری کزن کا بیٹا تھا۔ شانی میری گود میں کھیلا اور بڑا ہوا تھا۔ 25 سال کا کڑیل جوان، 6 فٹ قد اور مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ شانی میری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوا تھا، میری بہت عزت و احترام کرتا تھا اور میں بھی اسے خالہ بھانجے کی محبت سے دیکھتی تھی۔ اگرچہ وہ میرا سگا بھانجا نہیں تھا مگر میرے سمیت پورے خاندان کا لاڈلا بچہ ہے۔ ہوا یوں کہ اسے ہمارے گھر کے پاس ہی جاب مل گئی اور وہ شہر میں رہائش کی تلاش میں ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میرے میاں بھی آئے ہوئے تھے اور انہیں میرے اکیلے رہنے کی وجہ سے میری مشکلات کا اندازہ تھا۔ ویسے ہمارے لیے شانی بچہ ہی تھا، لہٰذا انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ہمارے گھر ہی رہائش اختیار کر لے، اس سے مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور شانی کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح شانی ہمارے گھر میں رہنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے میاں واپس چلے گئے اور میں اپنی روٹین میں مگن ہو گئی مگر اس دفعہ حالات بدل چکے تھے۔ اب شانی آ گیا تھا۔ اس کے آنے سے بوریت نے رخت سفر باندھ لیا تھا اور وہ زندگی سے بھرپور اور ہر وقت خوش رہنے والا لڑکا تھا اور شانی اتنی جلد میری فیملی کا حصہ بن گیا۔ اب روزانہ میں شانی کے آنے کا انتظار کرتی۔ اس کے آنے پر ہم شام کا کھانا کھاتے، پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے، وہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتا یا اسے کہانیاں سناتا اور پھر ہم اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے۔ اسے میری 5 سالہ بیٹی بہت پسند تھی، ہر وقت اس کو لاڈ پیار کرتا، اس کے لیے تحائف اور چاکلیٹ وغیرہ لاتا۔ وہ مجھے ہمیشہ آنٹی کہہ کے پکارتا اور میں اسے شانی بیٹا۔ اس کے آنے سے مجھے بڑی مدد مل گئی۔ اب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ میرا ہر کام وہ خود ہی کر دیا کرتا اور گھر میں ایک مرد کی موجودگی میں بہت محفوظ محسوس کرنے لگی اور مجھے بھی اس سے انس و پیار ہو گیا تھا۔ سوموار سے جمعے تک ہمارے گھر رہتا اور جمعے کی رات کو اپنے قصبے میں ماں باپ کے پاس چھٹی گزار کر سیدھا سوموار کو واپس آفس پہنچ جاتا۔ 3 ماہ بعد پھر گرمیاں سٹارٹ ہو گئی۔ ہمارے گھر میں ایک ہی اے سی تھا جو میرے بیڈ روم میں لگا تھا۔ جب گرمی کی شدت بڑھی تو میں نے اسے اپنے بیڈ روم میں سونے کا کہہ دیا کیونکہ دل میں کسی بھی قسم کا غلط خیال نہیں تھا۔ اب وہ روزانہ میرے بیڈ پر سونے لگا مگر سونے سے پہلے وہ روزانہ موبائل پر اکثر چیٹ کرتا تھا مگر میں نظر انداز کر کے سو جاتی۔ پھر ایک دن پوچھا تو شرما کر بولا، خالہ گرل فرینڈ بنائی ہے، کوئی ثانیہ نام کی، اس کے آفس میں کام کرتی تھی، نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے سن کر تھوڑی حیرانی ہوئی کہ بچہ تو بڑا ہو گیا ہے مگر ہلکا سا جلن کا بھی احساس ہوا کہ بیڈ پر ساتھ سوتی عورت کو چھوڑ کر کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے کپڑوں کی خاص فکر نہ کرتی تھی، کبھی گلا ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے کھلے گلے کی قمیض پہننا پسند تھا اور شانی کے سامنے میں نے دوپٹے کا بھی کبھی تکلف کیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال اب مجھے اس کی گرل فرینڈ سے جیلسی محسوس ہونے لگ گئی کیونکہ جب سے اس نے گرل فرینڈ بنائی تھی تب سے اس کی روٹین بدل گئی تھی۔ اب ہم پر اپنی توجہ کم کر دی تھی اور ہر وقت اپنی گرل فرینڈ سے باتوں میں یا چیٹ میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن ڈرائنگ روم میں سے گزری تو فون پر اپنی گرل فرینڈ سے چیٹ میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ میں بیڈ روم سے باہر آ گئی ہوں۔ وہ اسکرین پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا اور پوری مستی میں تھا۔ شاید اس کی گرل فرینڈ اس سے ویڈیو کال پر تھی۔ ایک جستجو اور تمنا سی جسم میں جاگ گئی تھی اب شانی کو دیکھنے کی۔ میری نگاہ کا زاویہ بدل چکا تھا۔ اب میں اسے پیاسی اور بھوکی نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے لگی۔ کبھی سوتے ہوئے اس ڈھنگ سے سونے کا ناٹک کرتی کہ میرے جسم کے خد و خال اس پر اچھے سے واضح ہوں مگر وہ پتہ نہیں کس چکنی مٹی کا بنا تھا کہ اس پر میرے لطف و کرم کی بارش کا کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے وہی احترام اور عزت تھی جو ایک بھانجے کی خالہ کے لیے، مگر میں نے اسے اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیا تھا اور خیالوں میں اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے اور پھر بیچ میں عزت و احترام۔ مگر میں نے ہمت نہ ہاری، میں نے ایک لمبی سانس لی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ شانی اب بھی فون پر مصروف تھا، اس کی آنکھیں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک مسکراہٹ جو مجھے جلن دے رہی تھی۔
ثانیہ، وہ نام جو اب میرے کانوں میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، وہ لڑکی جو اس کے آفس میں کام کرتی تھی، نوجوان، خوبصورت اور شاید بے فکر۔ میں نے سوچا، کیا اسے پتا ہے کہ شانی یہاں میرے گھر میں رہتا ہے؟ کیا وہ جانتی ہے کہ ہر رات وہ میرے بیڈ روم میں سوتا ہے، میرے پاس؟ مگر میں کون تھی؟ ایک 39 سال کی عورت جو اس وقت تھی جب یہ کہانی شروع ہوئی، شادی شدہ، ایک بیٹی کی ماں اور شوہر دبئی میں۔ تنہائی نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ اب میں شانی کو ایک مرد کی طرح دیکھنے لگی تھی، نہ کہ بھانجے کی طرح۔ شانی بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ میں نے نرم آواز میں پوچھا اور ڈرائنگ روم کے صوفے پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر دوپٹہ نہیں لیا۔ شانی نے فون بند کیا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے میرے اوپر ٹکی، پھر وہ شرما گیا اور نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں آنٹی، بس ثانیہ سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کل آفس میں ملاقات کریں گے۔ مجھے جلن ہوئی۔ ثانیہ، وہ لڑکی جو تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ اچھا، کیا بات کرتے ہو تم دونوں؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، مگر اندر سے دل جل رہا تھا۔ شانی ہنس پڑا۔ ارے آنٹی، بس یوں ہی، فلموں کی باتیں، آفس کی گپ شپ۔ وہ بہت اچھی ہے۔ اچھی ہے؟ اور تم مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ میں بھی تو تمہاری آنٹی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہلکا سا دبایا۔ شانی نے حیرت سے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اس رات جب ہم بیڈ روم میں گئے، میں نے جان بوجھ کر ایک نائٹ ڈریس پہنا جو میرے جسم کو نمایاں کرتا تھا۔ شانی موبائل پر تھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کی نگاہیں کبھی کبھی مجھ پر آتی تھیں۔ شانی، تمہاری ثانیہ سے بات ہوئی؟ میں نے لیٹتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، وہ سو گئی ہے، وہ بولا اور لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں نے اس کی طرف دیکھا، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ شانی، تم جانتے ہو تمہارے انکل دبئی میں ہیں، میں یہاں اکیلی، کبھی کبھی بہت تنہائی لگتی ہے۔ میں نے آہ بھری۔ شانی خاموش رہا، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کی سانس تیز ہو گئی ہے۔ تم تو جوان ہو، ثانیہ جیسی لڑکیاں ملتی ہیں، مگر میری زندگی تو بس گھر اور بیٹی تک ہے۔ آنٹی، آپ اداس مت ہو، میں ہوں نا آپ کے پاس، شانی نے کہا اور اس کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا۔ وہ پہلا لمس جو مجھے جھنجھوڑ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ شانی، تم سمجھتے ہو میری تنہائی، ایک عورت کی تنہائی؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ شانی نے کچھ نہ کہا، مگر وہ قریب آیا۔ اس رات ہمارے درمیان پہلی بار قربت ہوئی۔ یہ ایک حادثہ تھا یا شاید میری منصوبہ بندی۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور میں نے اسے روکا نہیں۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا۔ شانی جوان تھا، پرجوش تھا۔ مجھے لگا جیسے میں دوبارہ جی رہی ہوں، مگر جب سب ختم ہوا تو جرم کا احساس ہوا۔ یہ غلط ہے شانی، تم میرے بھانجے ہو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ شانی نے مجھے تسلی دی۔ آنٹی، مجھے معاف کرو، مگر آپ بہت خوبصورت ہو، میں کنٹرول نہیں کر سکا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ آخری بار ہے، مگر یہ جھوٹ تھا۔ اگلے دنوں میں ہماری قربت بڑھتی گئی۔ شانی کی ثانیہ سے بات کم ہو گئی اور وہ مجھ پر توجہ دینے لگا۔ ہر رات جب بیٹی سو جاتی، ہم ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ میں اس کی تعریف کرتی۔ شانی، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ تمہارے انکل مجھے محبت نہیں کرتے، وہ میرے لیے تحائف لاتا، چاکلیٹس اور کبھی کبھی مہنگے کپڑے۔ میں خوش تھی، مگر دل میں خوف تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ خاندان، محلہ، شوہر۔ ایک دن شانی نے کہا، آنٹی، ثانیہ سے بریک اپ کر دیا ہے، وہ مجھے سمجھتی نہیں تھی، آپ جیسی کوئی نہیں۔ مجھے خوشی ہوئی، مگر جلن ختم ہو گئی۔ اب شانی صرف میرا تھا، ہماری راتیں پیار بھری ہوتی۔ وہ مجھے بتاتا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، میرا جسم کتنا دلکش ہے۔ میں 39 سال کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں 20 کی لگتی تھی۔ ہم فلم دیکھتے، ایک دوسرے کو گلے لگا کر۔ بیٹی کو دیکھ کر خوشی ہوتی کہ وہ شانی کو ماموں کہتی، مگر یہ سب ایک جھوٹ تھا۔ کچھ مہینے گزرے، میری بیٹی اسکول جاتی، شانی آفس اور میں گھر میں، مگر اب میری زندگی شانی کی گرد گھومتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کا فون آیا، میں آ رہا ہوں چھٹی پر۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ شانی کو بتایا تو وہ اداس ہوا۔ آنٹی، اب کیا ہوگا؟ ہم نے پلان بنایا کہ شانی اپنے گھر چلا جائے گا۔ شوہر آئے اور سب نارمل لگا، مگر راتوں کو جب شوہر میرے پاس ہوتے مجھے شانی کی یاد آتی۔ شوہر بوڑھے لگتے، ان کا پیار پھیکا۔ تم بدل گئی ہو، شوہر نے ایک دن کہا۔ میں نے انکار کیا، مگر دل میں جرم تھا۔ شوہر واپس گئے اور شانی لوٹ آیا۔ اب ہماری قربت مزید شدید ہو گئی۔ ہم گھر سے باہر بھی نکلنے لگے، پارک میں، ریسٹورنٹ میں۔ شانی مجھے جان کہتا اور میں اسے پیارے۔ مگر ایک دن خاندان کی ایک تقریب میں میری کزن شانی کی ماں نے مجھے دیکھ لیا۔
شانی تمہارے گھر رہتا ہے، اچھا ہے، مگر احتیاط کرو، وہ جوان ہے۔ اس کی باتوں میں شک تھا، میں نے ہنس کر ٹال دیا، مگر دل میں خوف بڑھ گیا۔ ایک رات ہم غربت میں تھے جب بیٹی جاگ گئی۔ ماما، ماموں کیا کر رہے ہیں؟ وہ رو پڑی۔ ہم گھبرا گئے۔ میں نے بیٹی کو تسلی دی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ غلط ہے۔ اگلے دن بیٹی نے اسکول میں ٹیچر کو بتایا۔ ٹیچر نے مجھے بلایا۔ آپ کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماموں رات کو مما کے ساتھ سوتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے جھوٹ بولا کہ ماموں الگ کمرے میں سوتے ہیں، مگر اب شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ شانی نے کہا، آنٹی، ہمیں یہ سب ختم کر دینا چاہیے، یہ غلط ہے، مگر میں نہیں مانی۔ نہیں شانی، آپ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم جاری رکھتے ہیں، مگر اب خوشی کم ہو گئی، جرم زیادہ۔ ایک دن شانی کی ماں آئی۔ شانی، تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ گھر آؤ۔ شانی نے انکار کیا، مگر وہ اصرار کرتی رہی۔ پھر ایک دن شوہر کا فون آیا۔ میں نے سنا ہے کہ شانی تمہارے گھر رہتا ہے اور محلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ یہ جھوٹ ہے، مگر سچ سامنے آ گیا۔ شانی کی گرل فرینڈ ثانیہ نے، جو بریک اپ کے بعد بھی اس سے رابطے میں تھی، خاندان کو بتا دیا شانی اور اس کی آنٹی کا افیئر ہے۔ خاندان میں ہنگامہ ہو گیا۔ میری کزن آئی روتی ہوئی، تم نے میرے بیٹے کو برباد کر دیا۔ شوہر کو پتہ چل گیا۔ وہ دبئی سے واپس آئے اور طلاق کا مطالبہ کیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ بیٹی کو دیکھ کر دل ٹوٹ گیا۔ وہ مجھ سے دور ہو گئی، دادا کے پاس چلی گئی۔ شانی نے مجھے چھوڑ دیا۔ آنٹی، یہ غلطی تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں ثانیہ سے۔ میں اکیلی رہ گئی، گھر خالی، دل خالی۔ راتوں کو روتی، سوچتی کہ کیوں کیا یہ سب، تنہائی کاٹنے کے لیے، مگر اب تنہائی مزید گہری ہو گئی۔ خاندان نے مجھ سے کنارہ کشی کر لی، محلے میں باتیں، وہ عورت۔ میں نے نوکری کی، مگر زندگی کا مزہ ختم ہو گیا۔ اب 3 سال بعد 42 سال کی ہوں۔ پچھتاوا ہے کہ ایک لمحاتی خوشی نے سب تباہ کر دیا۔ سبق یہ کہ تنہائی برداشت کرو، مگر غلط راستہ مت اپناؤ۔ وفاداری زندگی ہے، بے وفائی تباہی ہے۔